ہمیں آزماؤ بھی نہیں، ورنہ ہم تمہارے لیے ان سے بڑھ کر آزمائش بن جائیں گے۔ پھر مسئلہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مدرسوں کو اپنے قبضے میں لینے کی خواہش کیوں ہے؟ انشاءاللہ مدارس کی حفاظت ہوگی، اور تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بھائی بات سنو، اگر اتنے نعرے لگانے کی بجائے آپ کچھ عملی کام کر رہے ہوتے تو پنجاب میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ اب قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، ان کی حفاظت جس طرح ہمارے دینی مدارس میں ہوتی ہے، ان کو علم سے کیوں دشمنی ہے؟ مدرسوں کو اپنے قبضے میں لینے کی خواہش کیوں ہے؟ پی آئی اے کو تو نجی ملکیت میں بیچ رہے ہو، اور مدرسے جو پہلے سے نجی ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، جو طالب علم کو پڑھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، کمرہ بھی دیتے ہیں، بجلی بھی دیتے ہیں، گیس بھی مفت، پانی بھی مفت، کتاب بھی مفت، اس سے بڑھ کر رفاہی ادارہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اور میں اپنے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی، جو علم کا سمندر، حضرت شیخ الہند کے ترجمے کا شارح، انگریز نے اس کو اپنی کتاب میں ان پڑھ لکھا تھا، کیونکہ پرائمری اسکول میں نہیں داخل ہوا تھا۔ تم اس انگریز کی نقش قدم پہ چل رہے ہو۔ ان کے نزدیک بھی دین کا علم نہیں تھا، اور آپ کی نظر میں بھی دین کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ایک جدوجہد ہے، اس راستے میں ہم نے استقامت دکھانی ہے، اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ مدرسہ اور علماء، ان کی پشت پر برصغیر کی 250 سالہ تاریخ موجود ہے، اور وہ قربانیوں کی تاریخ ہے۔ ہم اپنی تاریخ بھولے نہیں ہیں، اور ہمیں آزماؤ بھی نہیں، ورنہ ہم تمہارے لیے ان سے بڑھ کر آزمائش بن جائیں گے۔ پھر مسئلہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ للکار ہے، للکار ہے۔ تو قرآن کے علوم اور حدیث کے علوم، اس کی حفاظت اس مدرسے میں ہے، اور جب مدرسہ اس کا محافظ ہوگا تو پھر ہم مدرسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم حکمرانوں پر اور ان کے اداروں پر اعتماد نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں نہ اس علوم کی قدر و منزلت ہے، اور نہ ہی وہ اس کے محافظ بن سکتے ہیں۔ جو پہلے سے علمی ادارے تھے اور ان کے ہاتھ میں گئے ہیں، ان کی مدرسے اور علم کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، تجربہ بتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مدارس کی حفاظت ہوگی، اور تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اتنا ضرور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ مکالمے کا راستہ لیا ہے، مذاکرات کا راستہ لیا ہے، مذاکرات سے مسائل کو حل کیا ہے۔ آپ کے ساتھ معاہدات ہوئے ہیں، ان معاہدات کی بنیاد پر قانون سازی ہوئی ہے، اس قانون پہ عمل کرو۔
تاکہ یہ تعصب تو ہمیں نہ ملے کہ آپ ہمیں کوئی خدا نہ خود دھوکہ دے رہے ہیں. حالانکہ ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دھوکہ دینے کی، لیکن دھوکے نہیں چلے گے. تو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو حاضریاں ہوتی رہیں گی. اور یہ بات سنو لا الہ العالمین. بھائی بات سنو. اگر اتنے نعرے لگانے کی بجائے آپ کچھ عملی کام کر رہے ہوتے تو پنجاب میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جیت سکتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نعروں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، نمائش پہ وقت ضائع کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، قوم تک نہیں پہنچتے، محلے تک نہیں پہنچتے، عام آدمی کو شعور نہیں دے رہے. اور سیاست ایسی چیز بن گئی ہے جیسے کوئی بری بات. بتاؤ لوگوں کو کہ سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے، اور اگر ہم وارث ہیں تو پھر انبیاء کے صدقے کے وارث بھی ہم ہیں، اس کے ممبر کے وارث بھی ہم ہیں، اور اس کے مسلک کے وارث بھی ہم ہیں. امام بخاری جو حدیث لا رہے ہیں، حدیث باب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان بمعنی کلامان، اور کلام کی تعبیر کلمہ سے ہوتی ہے. کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کلمۃ خبیثہ. جیسے عرب لوگ بھی آج کل جب مقرر کو بلاتے ہیں، الآن الشیخ الفلان الفلان یلقی علیکم کلمتہ، تو کلمہ سے مراد تقریر ہے، پوری بیان ہے پورا. تو کلمتان خفیفتان علی اللسان، اور خود کلمہ نہیں بلکہ ان کلمات کا قائل جب ان کو پڑھے گا تو خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری. مناسبت ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ہیں. اور جو آدمی پڑھ لیتا ہے تمام اعمال پر غالب آ جاتے ہیں، وزن میں اتنے بھاری ہیں. تو اگر دن میں 100 دفعہ آپ پڑھ لیا کریں تو اس کو وظیفہ بنا لو.